تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. خان صاحب نے جو فکرہ کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کی کمزوری ہے، کیونکہ وہ کرپٹ ہے، بددیانت ہے، ٹکے مار ہے، پیدا گیر ہے، نوسر باز ہے، منی لانڈرر ہے، ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر لے جانے والے ہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لائیں. کیا غلط کہا؟ چلے یہ بتائیں، کیا ہسٹری پاکستان کی اس بات کی شاہد نہیں ہے؟ میں 3 ایشوز کے اوپر صرف بات کروں گا، 3 ایشوز کے اوپر، صرف 3. اس عمران خان صاحب کی اس گفتگو کو اور اس فکرے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف 3. سب سے پہلا، 12 اکتوبر 1999 جنرل ضیاء الدین بٹ، انجینئرنگ کور کا جنرل، میجر جنرل سے اس کو ایک دن کے اندر ہی لیفٹیننٹ جنرل بنا کر اسی دن اس کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کس نے کی تھی؟ میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا، کس نے کی تھی؟ عمران خان صاحب نے کی تھی؟ یا کسی بنگلہ دیش کے وزیر اعظم نے کی تھی؟ یا افغانستان کے وزیر اعظم نے کی تھی؟ یا کسی یورپ اور امریکہ کے کسی وزیر اعظم نے کی تھی؟ کون تھا وزیر اعظم اس وقت؟ نواز شریف وزیر اعظم تھا. نواز شریف نے پاک فوج کی روایات، تہذیب، تمدن، ایتھکس، ویلیوز، تمام پروٹوکولز ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کو رگیدتے ہوئے، ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس نے انجینئرنگ کور کا، جس کا کبھی چیف آف دا آرمی اسٹاف نہیں بنا، جس نے ایک دن کے اندر اس کو میجر جنرل سے اس کو جناب لیفٹیننٹ جنرل کی ترقی دے کے آرمی چیف لگایا. اور کس وقت لگایا؟ جب پاکستان کی آرمی کا دوسرا چیف فضا میں تھا اور اس کو اغوا کر کے انڈیا کی طرف طیارہ لے جانے کا آرڈر کس نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ عمران خان صاحب نے کیا تھا، نواز شریف نے کیا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ اپنی مرضی کے آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، اس میں کون سی غلط بات کہی ہے؟ اس میں کوئی مجھے بتائے. پوری پاکستانی قوم کے سامنے میں یہ مقدمہ رکھ رہا ہوں. کیا ہسٹری اس بات کی شاہد نہیں ہے؟ کیا جنرل جنجوعہ، جس کو اپنے گھر میں کھانے پہ بلا کر میاں محمد شریف صاحب اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، اس نے BMW کی چابی اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش نہیں کی؟ یہ میں نئی بات نہیں بتا رہا، یہ پچھلے 25 سالوں میں ہزاروں دفعہ لوگ آرٹیکلز کے اندر اور ٹاک شوز کے اندر اور ٹی وی چینلز کے اندر یہ باتیں کر چکے ہیں. یہ کس نے کی تھی؟ عمران خان صاحب نے کی تھی، یہ آل شریف نے کی تھی. 2 چیزیں اور آپ کے سامنے رکھوں گا. میمو گیٹ آیا، اس میمو گیٹ میں آصف زرداری نے امریکن پریزیڈنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھیجا حسین حقانی کے ذریعے سے، اور وہاں کا جو ان کا ایک فرنٹ مین تھا، کہ بھائی مجھے پاک فوج کے جنرلوں سے بچاؤ، یہ مجھے وہ کام نہیں کرنے دے رہے کہ جو آپ کی مرضی ہے، جو میں آپ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہتا ہوں. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا، یہ آصف زرداری نے کہا تھا. اور پھر آخری ایک اور آپ کے سامنے ایشو رکھ دیتا ہوں. آصف زرداری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں 2016، پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک فوج کے جنرلوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم 3 سالوں کے لیے آتے ہو، تم اپنی اوقات پہ رہو، ہم پوری زندگی کے لیے آتے ہیں. وقت کا فرعون اور نمرود بن کر اس آصف زرداری نے یہ کہا تھا کہ اگر تم ہم سے ٹکراؤ گے تو میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. عمران خان نے کہا تھا، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ آصف زرداری نے کہا تھا. اور وہ پھر اینٹیں تلاش کرنے کے لیے بھاگا تھا اور دبئی جا کے پناہ لی تھی. پاکستان کے بھٹوں میں سے اس کو اینٹیں نہیں ملی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے. یہ میں نے 4 مثالیں آپ کے سامنے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھی ہیں، 4 مثالیں. باقی ان کے لیترے، باقی ان کے چیلے چانٹے، شاہد خقان عباسی، خواجہ آصف، میاں جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ،
بیگم صفدر امان، سلطان مفرور الدین نواز شریف، دانیال چودھری، طلال چودھری، نہال ہاشمی، لمبی فہرست ہے کہ جو پاک فوج کے جنرلوں کو اور ججز کو اور وہ شخصیات کو نہیں، انہوں نے ڈائریکٹ ادارے کو ہٹ کیا. میرا ایمان ہے کہ پاک فوج پاکستان کی بقا اور سربلندی کی ضامن ہے. یہ فیاض الحسن چوہان کا ذاتی ایمان بھی ہے، یہ پی ٹی آئی کا اور عمران خان صاحب کا موقف بھی ہے کہ پاک فوج اور عوام کو لڑانے کا پچھلے 45 سال سے منصوبہ ہے ملک دشمن طاقتوں کا. آج وہ سلطان مجبور الدین اور مفرور الدین، ان کے چیلے چانٹے آ کر، کل میں حیران رہ گیا ان کی تاتا تھیاں سن کے. وہ ملک مصدق آیا، بڑا جناب بفرتے بفرتے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. عمران خان کی تقریر، عمران خان کا بیان، اس عقل کے اندھے سے میں پوچھتا ہوں، جب بیگم صفدر امان اپنے سامنے 250 بچوں کو اور بچیوں کو کھڑا کر کے پاک فوج کے خلاف نعرے لگوا رہی تھی اور نعوذ باللہ معاذ اللہ انتہائی گھٹیا قسم کا ان نعروں کے ذریعے سے الزام لگا رہی تھی، اس وقت تمہاری غیرت جو ہے وہ کہاں چڑھنے گئی ہوئی تھی ملک مصدق؟ یہ طلال چودھری تنظیم سازی کا ماہر، آج بھی اس نے پریس کانفرنس کی اور اپنے آقاؤں کا نمک حلال کرنے کی کوشش کی. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت تمہیں کہاں موت پڑ گئی تھی جب تمہارا لیڈر ڈائریکٹ آرمی کے چیف کو اور آئی ایس آئی کے چیف کو جلسوں کے اندر اور پریس کانفرنس کے اندر مخاطب کر کے برا بھلا کہا کرتا تھا. تو جناب والا، پی ٹی آئی کا ہر کارکن، پی ٹی آئی کا پہلے لیول، دوسرے لیول، تیسرے لیول کے تمام لیڈرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پاک فوج ہماری عزت ہے، ہمارا وقار ہے. اور پاک فوج کا جنرل، میرا خود اس فیملی سے تعلق ہے جو ساری آرمی کے اندر ہے. ہم سارے دوست جتنے ہیں، کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بھائی، خاوند، والد، سب پاک فوج ہیں. پاک فوج کے اندر جنرل تک بندہ 35 سال محنت کرتا ہے. تمام افسران اگر پروموٹ ہوتے ہیں، کرنل ہو، بریگیڈیئر ہو، جنرل ہو، حوالدار ہو، سپاہی ہو، سارے پاکستان کی عزت اور وقار اور اندرونی اور بیرونی سرحدوں کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ پاک فوج اور پی ٹی آئی کے ووٹرز کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کر لے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، صبر کر لیں ابھی میں بات ختم کرنے میں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ترکی والا ماحول یہاں پر بنائے گا، یہاں پہ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر بھی اگر کوئی لو لیول سے لے کے کوئی دوسرے تیسرے درجے کا کوئی رہنما اگر یہ خوش فہمی کا شکار ہے تو اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے. پاکستان کے اندر کوئی ایسا ماحول نہیں ہے. پاکستان کی فوج کے سپاہی سے لے کے جنرل تک کے ساتھ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا دل دھڑکتا ہے اور دھڑکتا رہے گا. کیوں؟ آپ کے وزیرستان، آپ کا گوادر، آپ کا کشمیر، آپ کا مشرقی بارڈر، آپ کے پاکستان کے اندر اندرونی اور بیرونی ہر موقع کے اوپر یہی سپاہی، یہی لانس نائک، یہی حوالدار، یہی صوبیدار، یہی کپتان، یہی لیفٹیننٹ، یہی میجر، یہی کرنل، یہی بریگیڈیئر، یہ اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سکون کے اندر ہیں. پرسوں بھی، کل بلکہ 6 ستمبر کو وزیرستان کے اندر قربانی دی. سیلاب آیا ہے، 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے، پاک فوج کے جوان اور افسر وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں. تو کوئی بندہ بھی ہو، پارٹی کے اندر ہو، باہر ہو، اندرونی طاقت، بیرونی طاقت، ملک دشمن طاقت، کوئی ایجنٹ، کوئی بیرونی ایجنسیوں کے ایجنٹ، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، چاہے وہ کسی شعبے میں ہے، کان کھول کے سن لیں، یہ ترکی نہیں ہے، یہ پاکستان ہے. اور پاکستان کے اندر پاک فوج اور عوام اس طرح انشاءاللہ چلیں گی ساری زندگی قیامت تک. اور یہی عمران خان صاحب کا موقف ہے. کل عمران خان صاحب نے پشاور کے اندر کلیئر کر دیا کہ پاک فوج میری، اس کا سپاہی میرا، اس کا افسر میرا. تو یہ جو پھپھن کٹنیاں اور عمروں عیار بڑے مامے، چاچے، تائے اور پھپھڑ بنے ہوئے نا اس وقت اداروں کی عزت اور وقار کے،
ان کے سامنے میں نے 4 مثالیں ان کے بڑکوں کی رکھ دی ہیں. باقی ڈیٹیل بچے بچے کے پاس سوشل میڈیا میں موجود ہے. عمران خان پاکستان کی بقا اور سربلندی کی ضامن واحد سیاسی شخصیت اور واحد سیاسی پارٹی کا چیئرمین ہے. اور عمران خان کی پاپولیرٹی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یوٹیوب بند کر دے گا کوئی سلطان مجبور الدین شہباز شریف اور اس کی حکومت، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کبھی ARY کو اور کبھی بول ٹی وی کو اور کبھی کسی صحافی کو اور کبھی کسی اینکر کا منہ بند کر کے وہ عمران خان صاحب کی آواز کو بند کر لے گا تو وہ احمقوں کی جنت اور الوؤں کی بہشت میں رہتا ہے. باہر آ جائے وہ وہاں سے. جتنا دباؤ گے، نیوٹن کا بھی یہ رول اصول ہے اور قدرت کا بھی یہ اصول ہے، جس گروہ اور جس فرد کو جتنا دباؤ گے اتنا وہ ابھرے گا. اور ابھرنے کا آپ نے اظہار دیکھ لیا. 1 دن کے مارجن پہ پورا پشاور شہر جو ہے وہ کل باہر آیا ہوا تھا. تو جناب اگلا الیکشن ہم نے PDM کے خلاف لڑنا ہے، فوج کے خلاف نہیں لڑنا. یہ جو ایک فکرہ میں نے کہا ہے نا، یہ بہت کچھ ہے سب کے لیے. ہم نے PDM کے خلاف لڑنا ہے اور PDM کی جناب ہوا نکلی ہوئی ہے. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن 2 مہینے بعد ہو یا 2 سالوں بعد ہو، اس کے پلے رسوائی، جگہسائی اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں آنا. یہ 3 سٹوجز مولوی فضل الرحمان، آصف زرداری اور سلطان مفرور الدین نواز شریف، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. یہ 3 سن لیں، مقابلہ کرو سیاسی. جتنے بڑے تم مومن، متقی اور پرہیزگار اور سادھو ہو نا اس شعبے میں، اداروں کے عزت اور وقار کے حوالے سے، وہ ساری دنیا جانتی ہے. بچے بچے کو پتا ہے، 4 سال کا بچہ بھی جانتا ہے جو تم پچھلے 2 سالوں میں بولتے رہے اور بکواسات کرتے رہے ہو اداروں کے سربراہوں سے لے کے اداروں کی عزت اور وقار کے حوالے سے. تو آخری بات، عمران خان اور PTI پاک فوج اور پاکستان کے ہر ادارے کی عزت اور وقار کا تحفظ کرنے والی اور اس کا لج پالنے والی ہے انشاءاللہ. اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں آج عمران خان کی جو وکیل بھی یہاں پہ نظر آئے مجھے، آپ کی جو پنجاب حکومت ہے اس کے اندر بہت سے سینئر وزراء ہیں، بہت سارے دن گزر گئے یہ معاملہ چلتے ہوئے اور کسی نے بھی آ کر اس طرح جو ہے ڈیپینڈ نہیں کیا جس طرح آپ نے کیا. وجہ کیا ہے آخر، اب معاملہ کیا ہے کہ آپ ہی آئے ہیں اور بات کی ہے اور باقی وزراء کدھر ہیں؟ چاند صاحب اس میں ایڈ کر لیں، کل چودھری صاحب نے کہا ہے جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں وہ دین کا بھی دشمن ہے اور قوم کا بھی دشمن ہے. اچھا، جو رانا صاحب نے سوال پوچھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ منسٹرز کی پہلی اور آخری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا، پھر اس کے بعد اپنا پورٹ فولیو اور اپنا ادارہ چلانا بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ منسٹرز کو چاہیے کہ محض پورٹ فولیو لے کر، پریولیجز لے کر، گاڑی لے کر، بنگلہ لے کر رہنا نہیں ہوتا. منسٹر نے اپنے لیڈر، اپنے قائد اور اپنے پارٹی کا دفاع بھی کرنا ہوتا ہے. اور دفاع کے وقت اگر کوئی منسٹر، باقی MNA MPs کی بھی یہی ذمہ داری ہے، لیکن اگر کوئی منسٹر فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلتا تو پھر اس کو سوچنا چاہیے. واپس آ گئے، کیا کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہیں؟ حمزہ شہباز شریف لندن سے واپس آئے ہیں، کوئی ایجنڈا ساتھ لائے ہیں کہ صاحب وکٹ آنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی حمزہ شہباز آیا ہے مرغی مہنگی ہو گئی ہے. چلو جی. اچھا بس صد احترام، آپ ہو گئے، شہر رشید صاحب ہو گئے یا دیگر، فوج کے حوالے سے آپ کا موقف بڑا کلیئر ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا 6 ستمبر کی پریڈ منسوخ ہو گئی ورنہ جوانوں نے ہنسنا تھا. اب یہ بتا دیں چوہان صاحب کہ ہاں جی یہ ٹویٹ ہے وہ سر. جوان کون سے ہیں؟ وہ منال والے ہیں کہ یا دوسرے نہیں جوان نہیں، ہیں؟ کون سے جوانوں میں سے؟ سر، نہیں ٹویٹ نہیں کیا کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، انہوں نے نہیں کیا، ٹویٹ نہیں کیا جی، وہ کر ہی نہیں سکتے. چلے ان کا یہ بیان یہ تو نہیں آج کہا، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کوئی. ان کا یہ بیان مہر بہاری کے پروگرام میں انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ DGISPR نے اوور ری ایکٹ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کے بیان پر DGISPR نے اوور ری ایکٹ کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ پھپھن کٹنیوں نے اور عمروں عیاروں نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا. میڈیا کے اندر اپنے موجود لوگ کروڑوں اربوں روپے ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوا، وہ تجزیہ نگار اور وہ اینکر، وہ جس طریقے سے چیخ چلا رہے ہیں ان کی عقل گھاس چرنے تو نہیں گئی.
ان کے سامنے میں نے 4 مثالیں یہ رکھی اور سینکڑوں مثالیں ہیں لیتروں کی بھی. ہر پریس کانفرنس، ہر گفتگو، ہر میڈیا ٹاک، ہر ٹاک شو کے اندر جو پچھلے 20-25 سال سے یہ کہتے رہے ہیں وہ ان سے ڈھکی چھپی ہے. تو میں نے آج جو کیس پلیٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ان 4 مثالوں کی روشنی میں میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے کچھ بھی نہیں کہا، اس کو بڑھا چڑھا کر توڑ موڑ کر پیش کیا گیا. انہوں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا. یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، ان کی عادت ہے. ان کا میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا. میں نے مثال آپ کے سامنے رکھ دی. جنرل ضیاء الدین بٹ کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھ دی. جنرل جنجوعہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں ہیں جو ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں رکھوں. پچھلے 25-30 سالوں میں آل شریف کیا کرتے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے خان صاحب نے ان کی سوچ اور ان کی فکر کے حوالے سے بات کی. ہاں جی. اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ عمران خان کے میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں. 3-4 کیسز بھی چل رہے ہیں عمران خان پر. اگر نااہل ہو جاتے ہیں عمران خان کو یا کر دیا جاتا ہے تو ان کے بعد جو تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ کون سا چہرہ سامنے ہوگا؟ پرویز لاہی دیکھیں گے ساری تحریک انصاف کو یا کوئی اور چہرہ سامنے آئے گا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ میں بھی ابھی صبح میں ضمانت کی 27 تاریخ لے کے آ رہا ہوں اسلام آباد کی چہری سے. میں صبح ٹھیک ہے نا. پرچے ہمارے پہ بھی 21 پرچے عمران خان صاحب پہ ہیں، 6 پرچے میرے پہ ہیں. پنڈی، اسلام آباد، لاہور. کاٹو آپ جتنی FIR کاٹنی ہے. ہم نے تو کہا ہے ہم بڑے ویجیلنٹ طریقے سے گریسفلی ڈیسنٹ وے میں اس پوری وکٹمائزیشن کو برداشت کریں گے. مقابلہ ہمارا PDM سے ہے. مقابلہ ہمارا PDM سے ہے. PDM کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور نہ اس وقت مل رہی ہے. ہائے نہیں میں کہنوں آکھاں دل بچھوڑے دا حال. اس وقت جناب وہ کیا کہتے ہیں ہارمونیم لے کر سلطان مجبور الدین شہباز شریف بھی یہی گنگنا رہا ہے اور آصف زرداری بھی یہی گنگنا رہا ہے اور بلا وجہ بھٹو بھی یہی اور بیگم صفدر روان بھی یہی اور وہ جو باہر سے ککڑی مافیا کا سرغنہ آیا وہ بھی یہی الاپ رہا ہے کہ میرے دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہر روز ایک جلسہ ہوتا ہے، ایک دن کے مارجن سے لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں. ان کی رات کی نیند اڑ جاتی ہے. ان کے پلے کچھ نہیں رہتا. 9 سیٹوں کا الیکشن ہے. 9 کی 9 عمران خان صاحب واضح اکثریت سے انشاءاللہ جیت رہے ہیں اور جیتیں گے. آخری سوال نظر یہ آ رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ جو آرمی چیف عمران خان کی مرضی سے لگے گا وہ محب وطن ہوگا، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی سے لگے گا وہ غدار ہوگا. دیکھو بات یہ ہے آرمی چیف، اب آپ نے سوال پوچھا میں تھوڑا سا اور آج میں بڑی کھل کھلا کے باتیں کر رہا ہوں، ایک اور سن لیں. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ سے سزا یافتہ سلطان مفرور الدین نواز شریف جو انڈین را کے وکرم سود سے بھی ملتا ہے، جو اسرائیلی حکام سے بھی ملتا ہے، جو مفرور بھی ہے، جو ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ مجرم ہے، اس سے جا کے پاکستان کے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے مشورے کیے جائیں، یہ کوئی جچتا ہے؟ بس یہ میرے سوال کا جواب ہے. سوال ہے کوئی نہیں جچتا.